اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فروع اربعہ۔ الاول اذا باء المعبر وغیرہ کان المعبر للباء والآخر للمشتری، وکذا لو باء المعبر لواحد وغیر المعبر لآخر۔ بات ہماری چل رہی تھی اس میں مبی کے حوالے سے کہ ضابطہ کیا ہونا چاہیے مبی میں، ہے نا، کہ جب انسان کہے کہ مثلا میں فلاں چیز بیچ رہا ہوں تو اس پہ ضابطہ یہ بتایا تھا۔ ضابطہ مبی میں یہ ہے کہ عرف میں لفظ جن چیز کے اوپر صادق آتا ہے، جن چیزوں کے اوپر، وہ سب کے سب مبی کے اندر داخل ہے نا۔ پھر بات جو ہے وہ اس پہ کھجور کے درخت کے حوالے سے آ گئی تھی کہ کھجور کے درخت میں ہی ایک خاص یہ ہے، ورنہ باقی درختوں میں ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ معبر سے پہلے، تعبیر سے پہلے، یعنی لقاء سے پہلے جو ہے وہ اگر بیچ رہا ہے نا، تو یہ مشتری کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر لقاء کے بعد بیچا ہے تو ثمر جو ہے اس کا، یعنی پھل جو ہے اس کا، کھجور جو کیا ہے، بائے کا رہے گا، ہے نہیں۔ تو اسی چیز کو بیس بناتے ہوئے یہ فرع اول ہے، اذا باء المعبر وغیرہ، یعنی وغیر المعبر، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک درخت جو کیا ہے ایسا ہے کہ جو کیا ہے وہ ہے جس کو لقاء کمپلیٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس میں لقاء نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ساتھ دونوں کا معاملہ کیا کسی نے، کان المعبر للباء والآخر للمشتری، تو اس دو درختوں میں سے جو معبر، جو لقاء شدہ درخت ہے وہ بائے کا ہوگا، اور جو لقاء شدہ نہیں ہے وہ جو کیا ہے مشتری کا ہو جائے گا۔ ہاں نہیں، مالک بیچ رہا ہے ویسے، جی ظاہر ہے، ٹھیک ہے، تو مالک کا ہی، بائے کا ہی ہوگا، چونکہ وہی جو بیس ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ قانون یہی ہے کہ اگر تعبیر سے پہلے ہے تو مشتری کے سمجھ لیجیے پورا اس نے درخت خرید لیا پھل ول کے ساتھ، لیکن اگر تعبیر کے بعد ہے تو بائے کا ہوگا۔ وَقَذَا لَوْ بَاءَ الْمُعَبَّرُ لِوَاحِدٍ وَغَيْرِ الْمُعَبَّرِ لِآخَرٍ، ٹھیک ہے۔ اور یہی حکم ہے کہ اگر وہ معبر والے درخت کو کسی ایک کو بیچ رہا ہے اور غیر معبر کسی دوسرے کو، پھر بھی جو معبر والا ہے وہ کیا ہے، وہ بائے کا رہے گا، اور غیر معبر وہ مشتری کا ہو جائے گا۔ واضح؟ جی الگ الگ بیچے، ہاں، یعنی ایک شخص کو نہیں بیچا، دو لوگوں کو بیچا ہے، تو اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس کے پاس تعبیر والا گیا ہے وہ درخت کا پھل جو ہوگا وہ بائے کے پاس رہے گا، اور جس کے پاس بنا تعبیر والا گیا ہے وہ مشتری کا ہو جائے گا۔ الثانی، اب یہ مطلب خطاب ہے کس سے، یہ مشتری سے خطاب ہے، کیا کہ تبقیۃ الثمرۃ علی الاصول یرجى فیہ الی العادۃ فی تلک الثمرۃ فما کان یخترف بسرا یقتصر علی بلوغہ وما کان لا یخترف فی العادۃ الا رطبا فکذلک، ٹھیک ہے جی۔ کہہ رہے کہ اگر، ٹھیک ہے، جب درخت خرید بیچا کسی نے، آپ سمجھ لیجئے کسی نے، بھائی نے، جو مالک ہے، اس نے تعبیر شدہ درخت کو بیچا، تو حکم کیا ہے کہ اس کا جو پھل ہوگا وہ کس کے لیے ہے، بھائی کے لیے۔ اب مشتری لایا تو مشتری جو کیا ہے جلد بازی کر رہا ہے، یا آؤ اس ہفتے کاٹ لو، آج کاٹ لو، کل بھی توڑ کے لے جاؤ، ہے نا، یہ ساری چیزیں۔ تو اس میں ضابطہ کیا ہے کہ کتنے، مطلب مشتری کب تک وہ کہہ سکتا ہے، اور بھائی کے لیے کب تک اس کو لے، چونکہ اب بہرحال درخت تو ملکیت مشتری کی ہو گئی ہے، تو کب تک کہ اپنی چیز اس کے اوپر وہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے کہہ رہے اس میں تقاضا کیا ہے، عرف ہے، ٹھیک ہے۔ عرف جن چیزوں کو کچا توڑ لیتی ہے تو بھائی سے بھی کہا جائے گا آپ اس کو کچا ہی توڑ کے لے جائیے، اور اگر عرف میں جب تک کہ وہ چیز پک نہ جائے اس کو نہیں توڑتے تو اس وقت اس چیز کے پکنے کا انتظار کیا جائے گا۔ بتا دیں انشاءاللہ، جی بہت آسان سی بات ہے۔ تبقیۃ الثمرۃ علی الاصول، درخت کے اوپر ثمرہ کا، یعنی پھل کا باقی رکھنا، ٹھیک ہے، یہ کب تک ہو، سوال جواب دے رہے ہیں، یرجى فیہا الی العادۃ فی تلک الثمرۃ، تو اس کے لیے کوئی تو معیار نہیں ہے، 6 مہینہ، 3 مہینہ، 2 مہینہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ کیا ہے، عادتاً دیکھا جائے گا، ہے نا، کہ وہ ثمرہ اصول اپنے جڑ، اس پہ جڑ پر یا آپ کے درخت کے اوپر کب تک باقی رہتا ہے، کہ جس کہ اس کے بعد جو کیا ہے وہ لوگ توڑ لیتے ہیں۔ فما کان یخترف ہو، یخترف یعنی یختطف ہو، انشاءاللہ، یعنی توڑ لیا جاتا ہے، بسرن یعنی خشک توڑ لیا جاتا ہے، سوکھ، یعنی یہ بھی کچا ہوتا ہے تبھی، تو یختصر علی بلوغہ،
تو اس کے بسر کا جو کیا ہے انتظار کیا جائے گا، سوکھنے کا انتظار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی اب یہ دیکھیے بسر سے یہ چیز خاص طور سے اصطلاح بولی جاتی ہے کھجور میں. ٹھیک ہے، کہ جب تک وہ پکنے سے پہلے ہی تھوڑا اس کو توڑ لیا جاتا ہے. چونکہ اگر کھجور کے بارے میں یہ چیز ہے، اگر اس کو پورا پکا ہوا توڑ لیجئے تو بازار لے جائیے، لوگ خرید تک وہ خراب ہو جائے گا. تو اس کو تھوڑا کچا ہی توڑ لیتے ہیں. آپ کو جہاں پہ رکھ بھی اپنے گڈاؤن میں بھی رکھ رہے ہیں، آپ گھر پہ بھی رکھ رہے ہیں تو بھی وہ پک جاتا ہے نا. تو اس کو تھوڑا سا کچا ہی توڑ لیا جاتا ہے. وما كان لا يختلف الا رطبا فكذلك. لیکن بعض وہ ہیں کہ جن کو جب تک وہ مکمل طور پر پک نہ جائے اس وقت نہیں توڑ سکتے. تو اس میں کیا ہے، اس میں معیار یہ ہے کہ اس کو انتظار کیا جائے تب تک وہ پکے نہ، اس وقت تک نہیں توڑا جائے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشتری کو چاہیے کہ عرف کے اوپر ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، ہے نہیں. الثالث یجوز، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، یجوز سقی الثمرۃ والاصول. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ابھی اس کا یہ ثمرہ کہاں پہ ظاہر ہوگا؟ یہ وہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی درخت بیچا بھائی نے کیا ہے لقاح کے بعد، تو لقاح کے بعد بیچنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، کہ وہ ایک درخت کیا ہے دو، ابھی تک اس پر دو لوگوں کا حق ہے. ثمرہ کے اوپر بائے کا حق ہے اور درخت کے اوپر کیا ہے مشتری کا حق ہے. ٹھیک ہے. اور دونوں کو فرض کر لیجئے، ٹھیک ہے، دونوں کو اس پر باقی رکھنے کے لیے، اپنے حق کو ثابت رکھنے کے لیے کیا ہے، اس کو مثال کو پانی دینا ہے، سینچائی وغیرہ کرنا ہے نا. تو اب کیا ہے اس میں اختلاف ہو رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم اس پانی ڈالنے دیں گے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہم پانی ڈالنے دیں گے، ہے نا. دوسرا کبھی بھی آ جا رہا ہے پانی ڈالنے کے لیے. تو یہ سارے مسائل اس طرح کے حل کیا ہے کہ یجوز سقی الثمرۃ والاصول. ٹھیک ہے. ثمرہ کو بھی پانی دیا جا سکتا ہے اور ہاں جڑوں کو بھی پانی دے سکتے ہیں. فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع. اب اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے منع کیا، ٹھیک ہے، مشتری کیا کہہ رہا ہے کہ یہ درخت تو میرا ہو گیا، پھل تمہارا ہے نا، ہم اسے پانی دیں گے. تو اس میں پانی دے گا تو کیا ہے اس کا پھل خراب ہو جائے گا، ہے نا. تو کیا کیا جائے گا؟ اجبر الممتنع. تو اجبار کیا جائے گا، زبردستی کی جائے گی اسے جو منع کر رہا ہے کہ نہیں تمہیں پانی دینا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. فإن كان السقي يضر أحدهما. لیکن اگر سینچائی کرنا، پانی ڈالنا کیا ہے دونوں میں سے کسی ایک کو نقصان پہنچا رہا ہے نا، تو کیا کریں گے؟ رجحنا مصلحت المبتاع. تو اس میں کیا دیکھا جائے گا؟ اس میں مشتری کی مصلحت کو ترجیح دی جائے گی، ہے نا. دونوں کو نقصان ہے لیکن کوشش تو اب دونوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو کوشش یہ کی جائے گی کیا ہے کہ مشتری کو نقصان نہ پہنچے. بس انشاءاللہ. لیکن لا یزید عن قدر الحاجہ. لیکن اس میں بھی کیا ہے بس جتنی حاجت ہے اتنے ہی کو رکھا جائے گا. یعنی کیا ہوتا ہے جتنی پانی ڈالنے کی حاجت اگر اس کو ہے اتنا ہی پانی ڈالے گا. ٹھیک ہے. فإن اختلف رجع فيها إلى أهل الخبرة. اور اگر وہ اختلاف کریں، مطلب مشتری کہہ رہا ہے کہ ہمیں اور زیادہ پانی ڈالنا ہے یا ہمیں ایک دم پانی ڈالنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں تم کو پانی ڈالنا ہی ہے، اگر یہ سب اختلاف ہو رہا ہے تو اس میں اہل خبرہ نہیں جو درخت وغیرہ کسان وغیرہ ہیں وہ سب بہتر بتائیں گے کہ کتنا پانی ڈالنا چاہیے، کتنے دن تک ڈالنا چاہیے، کتنے نہ ڈالو تو بھی چلے گا. یہ ساری چیزیں وہ اہل خبرہ ہیں وہ بتا دیں گے تو ان پر عمل کیا جائے گا. بتا دیں انشاءاللہ. الرابع الاحجار المخلوقہ فی الارض والمعادن تدخل فی بیع الارض لانها من اجزائها وفیہ تردد. ٹھیک ہے. کریں ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ جب وہ یہ کہہ کے بیچا جائے کہ میں زمین بیچ رہا ہوں، بس انشاءاللہ تو ہم نے کیا بتایا تھا؟ قانون یہ تھا کہ زمین کے اوپر جو بنا ہے نا وہ اس کے اندر داخل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اگر درخت اگر اس میں کھیت وغیرہ کی زمین ہے تو پھر جو کیا ہے وہ سب داخل ہو جاتے ہیں، ہے نا. لیکن اگر ایسی زمین ہے کہ جو مطلب رہائشی زمین ہے تو وہاں پر جو درخت وغیرہ موجود ہے وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوتے. اب آئیے کہہ رہے کہ آپ نے زمین بیچی اور زمین کے اندر کیا ہے مثلا جو قیمتی پتھر وغیرہ ہیں، ہے نا، خاص طور سے جیسے ایران میں مثلا آپ کو ادھر نیشا پور وغیرہ کا جو علاقہ ہے وہاں پر جو کیا ہے قیمتی مطلب فیروزہ وغیرہ زمین سے نکلتا ہے نا. تو اگر ایسی زمین بیچی جا رہی ہے کہ جس کے اندر جو کیا ہے قیمتی پتھر ہیں تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ بھائی آ کر کہے گا کہ اس کے اندر جو پتھر ہے وہ میں نکال کے لے جاؤں گا. یہ سارے مسائل جس کو کہہ رہے ہیں الاحجار المخلوقہ فی الارض والمعادن. ٹھیک ہے. تدخل فی بیع الارض. ٹھیک ہے. ہاں، زمین اور معادن میں جو قیمتی پتھر جو کیا ہوتے ہیں وہ چھپے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے وہ زمین میں ہی، زمین کے بیچنے میں ہی داخل ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بائے بیچنے کے بعد زمین یہ کہے کہ میں نے فقط زمین بیچی تھی، یہ پتھر وغیرہ بھی میرا حق ہے، لہذا وہ ہر مہینے کیا ہے جے سی بی لے کر پہنچا رہے اور کھدائی کر کے نکالنے لگے.
ایسا نہیں ہو سکتا. لأنها من اجزائها. اب جن لوگوں نے کہا کہ اس میں داخل ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بھائی یہ اجزاء میں سے ہے زمین کے، ہے نا. اگر ان سب چیزوں کو ہٹا لی تو پھر زمین زمین ہی نہیں رہتی. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، زمین ایک الگ چیز ہے اور یہ جو پتھر وغیرہ ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. لہٰذا اس چیز کو اگر چونکہ ان کے اجزاء میں سے نہیں مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں داخل نہیں ہے. تو اس لیے وجہ تردد مصنف کے نزدیک یہ بات ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں، تو مصنف بہرحال وہ مخالفین میں سے ہیں، نہیں کیا، نہیں وہ نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ زمین ہی کا معاملہ ہوگا، پتھر وغیرہ بھی بائے کا حق ہو سکتا ہے. بہرحال یہ کل سے ریلیٹڈ بات تھی. اب آئیے نظر الثالث، کس حوالے سے؟ فی التسلیم. ہاں ہاں، مبی اور سمن کے تسلیم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اطلاق العقد یقتضی تسلیم المبی والثمن فإن امتنع اجبر وإن امتنع احدهما اجبر الممتنع وقیل یجبر البائع اولا والاول اشبہ. کہہ رہے کہ اگر کسی نے کوئی عقد کیا، ٹھیک ہے، اور عقد کیا کیا؟ مطلقاً کیا، یعنی اس میں یہ قید نہیں تھی کہ میں مبی کو بعد میں دوں گا، جس کو اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ سلم. نہیں، سلم مبی کو بعد میں دینے کا مطلب نسیہ. ہاں، سلم بھی کہتے ہیں، سلف بھی کہتے ہیں، بے سلف بھی ہے، سلم بھی. اور یا پھر یہ کہا کہ نہیں، سمن جو ہے کیا میں بعد میں دوں گا، اس کو کیا اسلام میں نسیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے کہ اگر تو ان دونوں میں سے کوئی شرط نہیں رکھی، بس یہ کہ گیا معاملہ کیا، ٹھیک ہے، اس نے کہا بیٹ تو، اس نے کہا اشتری تو اور قبول تو کہہ لیا، ٹھیک ہے. تو اب جو عقد ہوا ہے مطلقاً، اس کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ بائع مبی کو فوراً تسلیم کرائے اور مشتری مبی کو فوراً جو کیا ہے سمن کو فوراً بائع کے حوالے کرے. ٹھیک ہے. دیکھیں، اطلاق العقد یقتضی تسلیم المبی والثمن، اس کا تقاضا یہی ہے کہ مبی بھی تسلیم کرایا جائے اور سمن کو بھی کیا ہے بائع کے حوالے کیا جائے، مبی کو مشتری کے، سمن کو بائع کے. فَإِنِ امْتَنَعَ اُجْبِرَ. اب ان دونوں نے کیا معاملہ تو کر لیا، اب دونوں کے دونوں ہی منع کر رہے ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ میں مبی نہیں دوں گا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں سمن نہیں دوں گا. تو دونوں کو بہرحال کیا ہے اس بات پر مجبور کیا جائے گا، زبردستی کی جائے گی کہ نہیں. تو پھر یہ بیع کیسا ہوگا؟ ٹھیک. وَإِنِ امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ. اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے کیا ہے منع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مبی جو جیسا عام طور سے ہوتا ہے، مبی تو لے لیا ہے نا، مسمن لے لیا، مگر سمن جو ہے کیا قیمت اس کی مشتری نہیں دے رہا ہے، منع کر رہا ہے. تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ حاکم کی طرف سے اس کو مجبور کیا جائے گا، زبردستی کی جائے گی. وقیل، اب یہاں پر ایک قول یہ ہے کہ نہیں، اگر دونوں کے دونوں منع کر رہے ہیں تو پہلے بائع کو کیا کیا جائے گا؟ مجبور کیا جائے گا. چونکہ ابتدا وہ کرے، پہلے مبی پہنچے تب تو وہ سمن دے گا. تو اس چیز کو بیس بناتے ہوئے انہوں نے کیا کہا کہ یجبر البائع اولا، ٹھیک ہے، ثم المشتری. ٹھیک ہے. والاول اشبہ، جبکہ مصنف کیا کرے میرے نزدیک اشبہ کیا ہے کہ دونوں کو ہی ایک ساتھ ہے نا، ہاں مجبور کیا جائے. سواء کان الثمن عینا او دینا، چاہے جو سمن ہے نا، وہ عین ہو یا دین ہو. دین ہوتا ہے یہاں پہ وہ یعنی کلی ہو. ہاں، یعنی دین یعنی وہ قرض والی بات نہیں ہے، بلکہ دین کیا کلی، یعنی اس نے کہا کہ تم مجھے وہ فلاں چیز دو، میں تمہیں کیا کروں گا، 1 دینار دوں گا. اب 1 دینار یہ کوئی بھی دینار دے سکتا ہے کہ نہیں. یا ایک صورت ہوتی ہے کہ نہیں، تم مجھے وہ چیز دو اور اپنے نکال کر دینار کیا ہے معین کر دے رہا ہے. یا پھر کیا ہے مثلا کوئی ہاتھ میں کتاب ہے یا موبائل ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ اس کی قیمت ہوگی. تو ایک صورت ہے عین اور ایک صورت ہے دین. ان شاء اللہ جی. ولو اشترط البائع تاخیر التسلیم الی مدت معینہ جازا. اور اگر بائع جو ہے وہ شرط رکھے اس بات کی کہ تاخیر التسلیم مدت معینہ، کہ وہ بھائی ابھی ڈیلیوری نہیں کرا سکتا، جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے. آپ جب امیزون وغیرہ پہ خریدنے جائیے تو صاف طور پر لکھ دیا جائے گا آپ کے شہر کے حوالے سے، جتنا شہر آپ کا مطلب آپ کے سٹی سے یا ان کے گوڈاؤن وغیرہ سے جتنا دور رہتا ہے اتنا زیادہ ڈیلیوری میں دیر لگتی ہے. اگر وہ پہلے ہی کہہ دے کہ میں اتنی مدت میں تمہیں کیا کروں گا، تسلیم کراؤں گا، یہ شرط رکھنا جائز ہے کہ جازہ، یہ بھی شرط جائز ہے. بات ان شاء اللہ. کما لو اشترط المشتری تاخیر الثمن، اور اس طریقے سے یہ بھی جائز ہے کہ مشتری بھی چاہے تو تاخیر ثمن کی شرط لگا سکتا ہے. بات ان شاء اللہ. وقضا یعنی قضا یجوز، یعنی وقضا لو اشترط البائع سکن الدار او رکوب الدابہ مدت معینہ کان ایضا جائزہ. ٹھیک ہے. یا اس طریقے سے بائع نے جو گھر بیچا ہے نا، اس میں شرط رکھی کہ اتنی مدت تک کہ میں اس میں رہوں گا، ہے نا،
اور رکوع بدا و مدت معین، یا پھر یہ کہ اتنی مدت تک مثلا کیا ہے میں اس میں رہوں، اس میں سوار ہوں گا، اس کے بعد تمہیں تسلیم کراؤں گا مثلا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو کہہ رہی یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، بات واضح ان شاء اللہ. ہو سکتا ہے اس کو کوئی مصلحت ہو، جیسے مثال طور پر وہ جانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ شہر چھوڑ کر جانا چاہ رہا ہے، اور اس کے پاس کیا ہے وہ کوئی گھر ہے، اس گھر کا معاملہ ہو گیا، لیکن کہا کہ میرا ٹکٹ فلاں دن ہے، تو اب یہ اتنے دن جو کیا ہے میں اس میں رہوں گا، اس کے بعد تمہیں تسلیم کراؤں گا. مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے، تو یہ مشکل اس میں کوئی حرج نہیں، یہ شرط ہو سکتی ہے. اور ان شاء اللہ اب آئیے والقبض هو التخلیہ، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس عبارت کو بالکل ہضم کیجیے گا، یہ مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے. والقبض هو التخلیہ. اب آئیے آپ کے قبض سے کیا مراد ہے؟ آپ نے جو کہا کہ قبض کرنا، قبض سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے ایک تو قبض یہ ہے کہ چیز کو، دیکھیے کہ ایک قبض کی صورت یہ حال یہ ہے کہ جو منتقل چیزیں ہیں اس میں کیا ہے اس کو اٹھا کر لے جا کر آپ مشتری آپ کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے. اور ایک اور قبض کیا ہے کہ کیا مطلب کہ منتقلی چیز ہے، لیکن کیا ہے ہم نے اپنا اس پر سے تسلط، اپنا تصرف جو کیا ہے اس پر سے ہٹا لیا. یہاں پر آپ کیا معنی کر رہے ہیں قبض سے؟ ٹھیک ہے، تو قبض سے مراد بہت سے لوگوں نے مشہور یہی ہے کہ قبض سے مراد کیا ہے، ہوا تخلیہ ہے. اب جب تخلیہ کا معنی کریں گے تو یہ منتقل، منتقلہ، غیر منتقل سب میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، یعنی یہ کہ یہ گھر ہے، ٹھیک ہے، چابی میں نے ہم نے آپ کے حوالے کر دی ہے کہ ہم نے اپنا سارا سامان ہٹا لیا، اب یہ میرے تصرف میں نہیں رہا. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے، میں نے سب چیک ویک کر کے یہ بس ایسا رکھ دیا، اب یہ اس سے میرا کوئی ربط نہیں، یہ قبض ہے. والقبض هو التخلیہ. ٹھیک ہے، سواء کان المبی مما لا ينقل کالاقار او مما ينقل. تو جو لا ينقل اس کو تو بہت آسانی سے آپ تصور کر سکتے ہیں، ہے نا، کہ اپنے کمرے کو بیچا ہے تو اسے کیا جتنا سامان وغیرہ تھا اپنا ہٹا لیا، اس میں سے یہ خالی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ نہیں، بلکہ فقط یہ نہیں کہ جو غیر منتقلہ ہیں جو اقار کہتے ہیں، نہیں، بلکہ جو منتقلہ ہیں ان سے بھی اپنے تصرف کو ہٹا لینا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ کتاب ہے بیچی ہم نے، تو کیا کہ اب اس کو اپنے بیگس میں ہم نے نہیں رکھا مثلا، ورنہ عادتاً جو میری ہوا کرتی تو ہم بیگ میں رکھا کرتے تھے. سواء کان المبیع مما لا ينقل کالاقار. اقار کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز کے جو ہاں منتقل نہ ہو، او مما ينقل، یا پھر وہ کہ جو منتقل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ یحول، اور اس کو تحویل میں دیا جاتا ہے، کالصوب والجوہر والدابہ وغیرہ. واضح ان شاء اللہ. ہاں، تو یہ ایک قول ہے. وقیل، ایک قول یہ کہ نہیں، قبض سے مراد یہ ہے کہ فیما ينقل القبض بالید، ٹھیک ہے، او الکیل فیما یقال او الانتقال به فی الحیوان والاول واشباہ. اور دوسرا قول یہ کہ نہیں، قبض سے مطلب یہ نہیں ہے، قبض سے آپ وہ تو کہہ سکتے ہیں تخلیہ اس میں اقار میں کہ خالی کر دے، کیونکہ اس کو ہاتھ میں لا نہیں دے سکتا انسان، لیکن جو چیزیں منتقل ہونے والی ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر میں نے یہ کتاب بیچی ہے تو اس کا قبض کا طریقہ کیا ہے کہ میں لے جا کر یہ تو آپ مشتری آپ آئیں اور آ کر اپنے ہاتھ میں اس کو لے لیں. اور انشاءاللہ جب پھر جو چیزیں کیل کی جاتی ہیں ان کو کیل کرایا جائے، جو وزن کی ہیں ان کو وزن کرایا جائے، ٹھیک ہے، اور حیوان وغیرہ تو اس کو بھی منتقل کیا جائے، یعنی کیا میں اپنے گھر سے نکال کے آپ کے گھر میں لے جا کے مانگوں. والاول واشباہ، جیسا کہ ہم نے کہا تھا، اشباہ یعنی وہی مشہور یہی ہے لوگوں کے علماء کے میں کہ تخلیہ ہی کو جو کیا ہے صاحب علماء نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، تخلیہ ہی ہے قبض. انشاءاللہ. وَإِذَا تَلَفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ إِلَى الْمُشْتَرِي، بہت اہم مسئلہ ہے. کَانَ مِن مَالِ الْبَائِعِ، اگر مبی، ٹھیک ہے، مشتری کو تسلیم کرنے سے پہلے کیا ہو جائے، وہ تلف ہو جائے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، تو یہ جو تلف ہوا ہے یہ بائع کے مال میں سے جائے گا. واضح؟ یعنی اب یہ امیزون والا ہو یا کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاملہ تو آپ نے جمعے کو کر لیا ہے اور چیز جو ہے وہ کیا ہے مثلا اتوار کو جو ہے تلف ہوئی ہے، تو آپ مشتری ہیں، آپ نے کہا کہ نہیں، جب ہمیں کہا تھا کہ ہم سوموار کو ہمیں ڈلیوری ہوگی، تو اتوار کو اگر تلف ہو رہا ہے تو ہمیں کچھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی مائع کے مال سے ہی یہ چیز جائے گی. جب تک مشتری نے تسلیم نہیں کر لیا اس وقت تک نہیں ہے. اس لیے کہ نا دیکھیں وہ اب انشاءاللہ اس میں شاید نہیں اتنی سے ہے، علماء میں باقاعدہ طور پہ ہے کہ عقد جو ہے وہ کیا ہے، عقد کے رکن عقد کیا ہے. تو رکن عقد کی تشریح میں یہی کہتے ہیں کہ رکن عقد کے دو رکن ہیں. ایک تو کہ ہے عقد کا رکن کے یعنی جو صیغہ ہے نا، کہ صیغہ متعاقدین جو کیا ہے صیغے کو جاری کریں، ٹھیک ہے، یہ کہے بیعتو وہ کہے اشتریتو، اور اس کے بعد جو کیا ہے قبض و اقباض، تب جا کے جو کیا ہے عقد مکمل ہوتا ہے.
وَكَذَا إِن نَقَصَتْ قِيمَتُهُ بِحَدَثٍ فِيهِ كَانَ لِلْمُشْتَرِ رَدُّهُ، اور اسی طریقے سے کیا ہے کہ اگر اس کی قیمت میں کیا ہے کوئی کمی ہو جائے کسی حدث کی وجہ سے، واضح اشارہ، ہاں ویسے کیا ہے یعنی اس کے تسلیم کرنے سے پہلے ہی کیا ہے حیوان خریدا تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، اس کی کان کٹ گئی مثلا، تو کان تو اس میں بھی کیا ہے یہ اس کے بھائی استعمال ہوگا، کان المشتری رد، تو مشتری چاہے تو اس کو رد کر سکتا ہے، یعنی کیا، یعنی ابھی رد یہ معاملہ جو کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، مشتری رد کر سکتا ہے۔ وہ فی العرش تردد، اب یہ کہ کیا مشتری اس پہ عرش پہ راضی ہو سکتا ہے کہ نہیں، یعنی کہ یہ کہ بنا کان کٹی بکری کی قیمت 2 لاکھ تھی، اب کان کٹی کی 1.5 لاکھ، تو 1.5 لاکھ وہ پہ راضی ہو سکتا ہے، تو کہ نہیں اس پہ ہمیں تردد ہے، ان شاء اللہ، چونکہ اس نے معاملہ جو کیا ہے اس کی پورے اس کے کیا تھا، ان شاء اللہ۔ بات واضح ہے؟ وَيَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ مسائل، اور اسی باب سے، یعنی کون سے باب سے، یہی جو تسلیم کے حوالے سے، اس باب تسلیم سے کچھ مسائل ہیں کہ جو مربوط ہیں۔ الاولی، المسئلۃ الاولی، اذا حصل للمبیع نماء كالنتاج او ثمرۃ النخل او اللقطہ كان ذلك للمشتری، کہہ رہے کہ اگر مبی میں کوئی نما ہو، تو یہ کب ہے، کہہ رہے کہ بے کے بعد، اور وہ چیز اب تک کیا ہے بائع کے پاس موجود ہے، ابھی تسلیم نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ اگر ان دوران میں کیا ہو بائع کے پاس اگر کوئی نما ہو جائے، ٹھیک ہے، مبی میں نما، اب کیا ہے نما چاہے کیا ہے منفصل ہو، سمجھ رہے ہیں، ہاں جیسے نتاج یعنی بلاد وغیرہ ہو جائے حیوان ہے تو، اور ثمرۃ النخل، یا پھر یہ چیز جو درخت ہے اس پہ پھل آ جائیں، اب اللقطہ، یا پھر یہ کیا ہے اس کو لقطہ یعنی اگر کوئی درخت وغیرہ ہے تو اس میں سے کوئی چیز کاٹ اٹھ لیا جائے، توڑ لیا جائے، ہے نا، یعنی توڑنے کا وقت اس کے آ گیا ہو، تو یہ ساری چیزیں کان ذالک للمشتری، تو یہ جتنے نما ہیں ہے نا، چاہے متصل ہو یا منفصل، یہ سب کا سب کس کو جائے گا، مشتری کو جائے گا۔ فَإِن تَلَفَ الْأَصْلُ سَقَطَ الثَّمَنُ عَنِ الْمُشْتَرِي، یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ صرف مطلب کیا ہے یہ پھل ہی جو ہے وہ نہیں کھائے گا، اگر انہی دوران کوئی اصل میں کوئی کمی ہو جائے، اصل میں کوئی تلف واقع ہو جائے، ہے نا، تو یہ کیا ہے سقط الثمن عن المشتری، ٹھیک ہے، تو مشتری سے کیا اس کا قیمت جو کیا اس کی وہ کاٹ لی جائے گی، مزاج ان شاء اللہ۔ فَإِن تَلَفَ الْأَصْلُ سَقَطَ الثَّمَنُ عَنِ الْمُشْتَرِي وَلَهُ النِّمَاءُ، اور اس کی نما جو کیا ہے یہ مشتری کے لیے، ولی مشتری النما، وَلَوْ تَلَفَ النِّمَاءُ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ، جڑ درخت وغیرہ ہے مثلا، تو اس کے اگر کوئی وہ ہو جائے، وَلَوْ تَلَفَ النِّمَاءُ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ، اور اگر جو ہے نما جو ہے بنا کسی تفریط کے، بنا کسی کوتاہی کے تلف ہو رہا ہے، تو لم یلزم البائع درکو، تو اس صورت میں مشتری بائع کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نما کی قیمت جو کیا ہے مجھے دو، ٹھیک ہے۔ الثانیہ، اذا اختلط المبیع بغیرہ فی ید البائع، معاملہ ہو چکا ہے مشتری نے ابھی قبض نہیں کیا ہے، اور وہ مبیع جو کیا ہے مخلوط ہو جائے کسی ایسی چیز سے کہ جس میں تمیز ممکن نہ ہو، ٹھیک ہے، گیہوں بیچا تھا اور وہی گیہوں جس کو معاملہ ہوا ہے 10 کلو کا، اس کے یہاں اور جو مزید گیہوں رکھے اس میں مخلوط ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اذا اختلط المبیع بغیرہ فی ید البائع اختلاطا لا یتمیز، ایسا اختلاط ہو کہ تمیز ممکن نہ ہو، فَإِن دَفَعَ الْجَمِيعَ الْمُشْتَرِي جَازَ، اگر یہ بائع کیا ہے مثلا دریا دلی دکھائے اور جن چیزوں میں مخلوط ہوا ہے وہ سب کا سب مشتری کے حوالے کر دے یرحمکم اللہ، تو یہ تو جائز ہے نا، انہوں نے بھی تائید کر دی چھینک کر، ہے نا، کہ مشکل نہیں ہے، صحیح ہے۔ وَإِنِ امْتَنَعَ الْبَائِعُ، لیکن بھائی نے کہا نہیں جس پر معاملہ ہوئے وہی چیز میں دوں گا، ٹھیک ہے، ایکسٹرا کیوں دوں یا اپنی چیز کیوں دوں، تو یہاں پر کیا ہے قیل ینفسخ البیع، تو ایک قول یہ کہ نہیں یہاں پر کسی کو کوئی اختیار وغیرہ کی کوئی صورت نہیں ہے، بلکہ ایک دم سے ہاں بیع باطل ہے، لیکن لتعذر تسلیم، اس لیے کہ یہاں پر معذور ہے کہ تسلیم نہیں، اور تسلیم جو کیا ہے یہ شرط ہے، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے کیا ہے عبد یا عابق یا ایسی چیز کہ جس کو تسلیم کرانا ممکن نہ ہو، بڑی سی ندی نہر وغیرہ میں مچھلی وغیرہ کو بیچ رہا ہے، تو یہ سب چیزوں پر ہم نے کہا تھا کہ درست نہیں، کیوں، اس لیے کہ مبیع کو تسلیم نہیں کرایا جا سکتا، تو یہاں پر وہی حال ہے نا۔
وہ اندی مصنف کہہ رہے کہ حالانکہ میرے نزدیک نظریہ یہ ہے کہ ان المشتری بالخیار، کہ اگر یہ چیز مخلوط ہو جائے تو مشتری کو اختیار ہے کیا، کہ انشاء فسخ و انشاء کان شریکا للبائع، مشتری چاہے تو یا تو معاملے کو فسخ کر دے یا پھر کیا ہے بائع کا اس میں شریک بن جائے. کما اذا اختلط بعد القبض، یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ قبض کے بعد اگر وہ چیز مخلوط ہو جاتی تو کیا کرتا، مشترک ہو جاتا، ویسے یہاں پر مشترک ہو جانا چاہیے. بات انشاءاللہ. الثالثہ، جہاں رکنا ہوگا بتائیے گا. لو باع جملة فتلف بعضها فإن كان للتالف قسط من الثمن كان للمشتری فسخ العقد. اگر مشتری نے کوئی چیز جملہ خریدی، جملہ یعنی کیا مطلب ایک ساتھ خریدی، ٹھیک ہے، ہاں، اور ان میں سے جو چیزیں خریدی، مثلا کیا ہے، مثلا اس نے 2 غلام خریدے یا 2 بکریاں خریدی ایک ساتھ معاملہ کر کے، اس کا کہ 2 مطلب باقاعدہ بات ہی ہوئی کہ دونوں کی کتنی قیمت ہے، واضح انشاءاللہ. اور اس میں سے کیا ہے ایک تلف ہو جائے، اب لے کے آ رہا تھا، گاڑی والے نے دھکا مارا اور ایک بکری میرے راستے میں ہی مر گئی مثلا. فَإِنْ كَانَ لِلتَّلَفِ قِسْطٌ مِّنَ الثَّمَنِ، تو اگرچہ کہ جو تلف ہوئی ہے وہ چیز مبی، اگر اس کے لیے کوئی قسط ثمن ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی کہ اگر 2 لاکھ میں 2 بکریاں خریدی تھیں، ہے نا، اور اگر دونوں ٹھیک مطلب ایک ہی حجم وغیرہ کی ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ 1 لاکھ کی ایک تھی اور ایک جو ہے وہ 1 لاکھ کی تھی، ہے نہیں، تو ایک آدھا آدھا دونوں کے پر قسط ہے. تو کہہ رہے کان للمشتری فسخ له، تو اس وقت مشتری چاہے تو معاملے کو فسخ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو جو خریدا تھا دونوں کو خریدا تھا، دونوں کے ایک ریٹ لگایا تھا. وَلَهُ الرِّضَاءُ بِحِصَّةِ الْمَوْجُودِ مِنَ الثَّمَنِ، ہاں ایک آپشن اس کے بعد یہ بھی ہے کہ چاہے تو جو حصہ موجود ہے نا، اس کے اوپر کیا کرے، وہ راضی ہو جائے، یعنی کیا، یعنی 1 لاکھ دے اور ایک بکری لے لے. واضح؟ جیسے کبیع عبدین اور نخل فیہا ثمرہ لم تعبر. واضح انشاءاللہ، بات واضح ہے جی. اب آئیے، وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ قِسْطٌ مِّنَ الثَّمَنِ، یہ تو مسئلہ اس وقت تھا کہ جب وہ ایسی چیز تھی کہ جس پر مطلب باقاعدہ آپ کہہ سکتے تھے کہ ہاں یہ اتنے کی تھی اور یہ اتنے کی تھی. لیکن اگر کوئی ایسی چیز جو ہے تلف ہو رہی ہے کچھ کہ جس کے لیے کوئی قسط ثمن نہیں ہو، یعنی آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سے یہ اتنے کی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، کان للمشتری الرد. ٹھیک ہے، تو مشتری کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، رد کر دے. او اخذہ بجملۃ الثمن کما اذا قطعت ید العبد، یا پھر کیا کرے، وہ پورے کا پورا جو کیا ہے، ہاں پورے کا پورا رکھ سکتا ہے. مثلا کیا ہے، مثال دے رہے ہیں، فلو اشترى عبدا ب100 دینار، اگر اس نے کیا ہے ایک غلام خریدا کتنے کا، 100 دینار کا. وقطعت ید العبد قبل تسلیم المشتری، اور مشتری کے تسلیم کرنے سے پہلے اس غلام کا کیا ہاتھ کٹ گیا، تو اس صورت میں کیا ہے، یا تو اس معاملے کو فسخ کر سکتا ہے، جاز المفصل فسخ، وجاز الرضا بما دینا لا قال، اور چاہے تو ہاں بھائی پورے کا پورا قیمت دے دے اور لے سکتا ہے. ان شاء اللہ. ہاں اگر 2 پڑھ لیں گے تو الگ مسئلہ کل سے ہو جائے گا، جیسا کہ یہ ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، پڑھ لیتے ہیں، 2 منٹ لگے گا. ہاں، یجب تسلیم المبیع مفرقا فلو کان فیہ متاع وجب نقلہ او زرع قد احصد وجب ازالتہ ولو کان للزرع عروق تزر الی آخرہ. سنیے، کرے کہ ہاں مبی جو ہے کہ جس کو تسلیم کرانا ہے بائع کو، مشتری ہے نا، واجب ہے کہ بائع مبی کو کیا ہے تسلیم جب کرائے تو وہ جو مبی ہو فارغ ہو، یعنی کیا مطلب، یعنی اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی ایسی چیز بائع کی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ آ کر اپنا حق جما سکے. واضح انشاءاللہ، یعنی اس طریقے سے فارغ ہو کہ بائع کا کوئی حق اس کے اندر نہ ہو. مثال دیتے ہیں، مثلا فلو کان فیہ متاع وجب نقلہ، ٹھیک ہے، کوئی زمین خریدی، مثلا آپ نے کیا ہے یہ ایک شقہ خریدا، تو اب اس شقے میں، نہیں اس فلیٹ میں، شقہ فلیٹ، اگر اس فلیٹ میں آپ کے کوئی سامان ہے نا، تو آپ پر واجب ہے کہ کیا کریں، وہ سارا سامان، کون، بھائی کو واجب ہے وہ سارا سامان اس سے کیا ہے اٹھا کر منتقل کر دے. ٹھیک ہے، متاع نہیں سامان. اور زرع قد احصد وجب ازالتہ، یا پھر یہ کہ نہیں بائع نے کوئی زمین بیچی ہے، کھیتی کی زمین، اور اس پہ کیا ہے مطلب وہ اس پہ کھیتی ہوتی کی ہے اس نے، اور اس کے کاٹنے کا وقت بھی آ چکا ہے، تو اس پہ کیا ہے واجب ہے کہ اس کو کاٹ کر ہٹا لے. ٹھیک ہے، تاکہ فارغ زمین جو کیا ہے اس تک پہنچے.
وجب ازالت، تو اس کا ازالہ واجب ہے. اب آئیے گا ولو کانا، یہ ہے نا ولو کانا، اگلی لائن میں اس کا جواب ہے وجب علی البائع ازالت. ٹھیک ہے، اب سنیے گا ولو کانا لزرع عروق تضر، اگر زراعت کی کوئی ایسی چیز کی زراعت کی اس نے زمین میں کہ جس کی جو جڑ وغیرہ ہے وہ کیا ہے، وہ نقصان پہنچانے والی ہوں. ٹھیک ہے، جیسے کلقطن و ذرہ، ٹھیک ہے، روئی یا پھر جو کیا مکئی وغیرہ ہے نا. او کان فی الارض حجارتن مدفونہ، یا پھر یہ اور غیر ذالک، یا پھر یہ کہ زمین میں اس نے کیا ہے پتھر وغیرہ گاڑ رکھے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز بہرحال کہ جو زمین کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. تو اس صورت میں کیا ہے وجب علی البائع ازالتہ و تسویتہ، اس صورت میں واجب ہے بائع کے اوپر کہ یہ نہیں کہ بس معاملہ کر لیا اور مشتری کے حوالے کر دیا، وہ بیچارہ پتہ چلا کہ الگ سے 2-4 لاکھ کیا اس میں خرچہ ہو جائے اس کا، تو کہنا نہیں، واجب ہے بائع کے اوپر کیا کرے، اس کا ازالہ کرے، سب چیزوں کو ہٹائے. ٹھیک ہے. اب زمین میں اگر پتھر گاڑ رکھا ہے تو اسے کیا کرے، کھود کر پتھر کو نکالے. ٹھیک ہے، وتسویۃ الارض، اور زمین کو برابر کرے. وکذا لو کان فیہا دابہ اور شیء لا یخرج الا بدغ شیء من الابنیہ، یا اس طریقے سے اگر زمین میں کیا ہے کوئی جو زمین کو بیچا اس پہ کیا ہے کوئی جانور وغیرہ ہے، یا کوئی ایسی شے ہے کہ جس کو جب تک کہ اس کی اس پر جو موجود بنا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے، مطلب کیا ہے مثلا کیا ہوتا ہے عام طور سے جب تک اس کے دروازے کو نہ توڑا جائے تب تک وہ اتنی بڑی چیزیں کے باہر نہیں نکل سکتی مثلا، تو اس بنا کو اس کو توڑنا واجب ہے، اور توڑ کر اس کا نکالے بائے، اور پھر اس کو مرمت کرا کر اس کے حوالے کرے. ان شاء اللہ وجب اخراجہ و اصلاح ما یستہدم، تو جو چیز ہدم کر رہا ہے ابنیہ وغیرہ میں اس کو کیا ہے اس کا اصلاح بھی کرانا ہے. حالانکہ عام طور سے آج کل یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بائع چاہتا ہے کہ جتنا جلدی اس کو تھما کے نکل جائے. المسألۃ الخامسہ لو باع شیئا فغصب من ید البائع فإن أمكن استعادته في الزمان اليسير لم يكن للمشتری الفسخ، اگر بائع نے کسی چیز کو بیچا، سنیے گا، اور اس مشتری کے قبض کرنے سے پہلے ہی وہ چیز ابھی کہ بائع کے ہاتھ میں ہی تھی کہ کسی نے اسے چھین لیا اسے. ٹھیک ہے، یہاں عام طور سے ہوتا ہے موبائل وغیرہ آپ معاملہ کر لیا، پتہ چلا آپ جا رہے تھے اور شیطودہ والا آیا اور جو ہے وہ چھین کے آپ سے یہاں سے لے گیا. فإن أمكن استعادته في الزمان اليسير، اگر آپ کے تعلقات وغیرہ پولیس وغیرہ میں ہیں اور اقرب وقت میں، یعنی ممکن ہے کہ 1-2 دن میں آپ کیا ہیں موبائل کو دوبارہ حاصل کر لیں، تو کیا ہے لم یکن مشتری فسخ، تو مشتری یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی تم نے تو مشتری آپ نے قبض نہیں کر لیا تھا، معاملے کو فسخ کرتا ہوں. نہیں، اگر بہت کم وقت میں اگر آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں، جو عرف میں جس کو تسامح کیا جاتا ہے، تو اس صورت مشتری کو حق فسخ نہیں ہے. وإلا کان لہ ذلک، لیکن ہاں آپ موبائل بیچ دیا تو پیسے لے لیے اور اب کہہ رہے کیا ہے اب جب تک ملے گا نہیں تب تک جو ہے وہ تم کو موبائل نہیں دوں گا، تو بہرحال اس سے اس کو خسارہ ہے، لہذا وہ چاہے تو فسخ کر سکتا ہے. کانا لہو للمشتری ذالک نہیں فسخ. واضح انشاءاللہ. ولا یلزم البائع اجرت المدہ علی الاظہر، اور ان سنیے گا، اور اس مدت میں 2 دن جو لگا تو 2 دن کا پیسہ وغیرہ جو کیا ہے مشتری نہیں کاٹے گا، ہے نا جی. مطلب 2 دن موبائل تو میرا ہو گیا تھا، قیمت ہم دے چکے تھے، پھر بھی 2 دن موبائل تمہارے پاس رہا، بس بھی کیوں نہ ہو تمہاری ملکیت میں رہا، تو اس کی ہمیں کیا ہے مطلب وہ چاہیے اجرت چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا. جی مشتری کے حوالے سے نہیں، بائع کے حوالے سے، یعنی مشتری بائع کو لازم نہیں قرار دے گا کہ تم نے پیسہ تو لے لیے موبائل کا، لیکن تم نے 2 دن تک مثلا کیا ہے جو کہا تھا کہ ہاں موبائل ہم کو نہیں دیا، موبائل تمہارے پاس ہی تھا، تو اس 2 دن کے لیے کیا ہے مثلا ہم کو 25,000 اور کاٹو اس میں سے. واضح، تو ایسا وہ نہیں کر سکتا. فَأَمَّا لَوْ مَنَعَهُ الْبَائِعُ عَنِ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سُلِّمَ بَعْدَ مُدَّةٍ كَانَ لَهُ. ہاں لیکن اگر اسی کے برعکس ہو جائے معاملہ، کیا کہ اولاً تو بائع نے منع کر دیا اس کو کہ نہیں میں تسلیم تمہیں نہیں کراؤں گا، ٹھیک ہے، پھر بعد میں جب 1 ہفتے بعد موبائل مل گیا تو اب وہ جا کر اس کو تسلیم کرا رہا ہے، تو اس صورت میں چاہے تو مشتری یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں پیسہ لینے کو، میں موبائل لینے کو تیار ہوں، لیکن اب جو 2.5 لاکھ میں معاملہ ہوا تھا اب اس کا میں 2 لاکھ لوں گا، یہ جو 1 ہفتے بعد دے رہے ہو موبائل ہے نا اس کا 50,000 کاٹوں گا. تو ایسا کر سکتا ہے؟ کہنا جی ہاں اس صورت میں کر سکتا ہے. بات ان شاء اللہ. کہنے کا مقصد کیا ہے، کسی کی مجبوری کا فائدہ آپ نہیں اٹھا سکتے. پہلی صورت میں وہ مجبور تھا اور یہاں پر کیا اس نے اختیار سے اپنے منع کیا ہے تسلیم کرانے سے، تو اس صورت میں بہرحال اس کو اجرت دینا چاہیے. بات واضح؟ سنیے یہاں سے سنیے، ولا یہ یہاں تو الا کان له ذلک تو واضح بالکل. ہاں ولا یلزم البائع اجرت المدہ علی الاظہر، الاظہر یعنی علی قول المشہور، ٹھیک ہے، یعنی بنا بر قول مشہور کے ہے نا بائع کو
اب یہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ پیچھے ہی نہ پڑھا ہے کہ بے ہو گئی، مگر وہ لا رہا تھا مبی کو حوالے کرنے کے، کہ راستے میں کوئی چھین کے لے گیا، تو آپ نے کیا کہا تھا کہ اگر وہ واپس پلٹا سکتا ہے 1-2 دن میں پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کو آپ نے کہا کہ مشتری کو حق بھی نہیں ہے. تو اب کیا مشتری وہ 2 دن جو موبائل نہیں لے رہا ہے اس کی اجرت لے سکتا ہے اس سے کہ 2 دن یہ چیز تمہارے پاس؟ اگر یہ موبائل میں کسی اور کو 2 دن کے لیے دیتا ہے نا تو مجھے مثلا 10,000 مل جاتا، 25,000 کا فائدہ ہوتا، تو بائے سے ہی مانگ لیتا 2 دن کی قیمت اجرت. تو کہہ رہے نہیں، مشتری یہ نہیں مانگ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ولا یلزم، ٹھیک ہے، البائع اجرت المدت علی الاظہر، بنا بالقول مشہور کے. ٹھیک ہے، فاما، لیکن لو منعہ البائع عن تسلیم، لو منع المشتری البائع، ٹھیک ہے، اگر بائع کو مشتری کو منع کر دے کس سے؟ تسلیم سے، کہہ رہا کہ میں تسلیم نہیں کرا سکتا. ٹھیک ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے. اب 1 ہفتے کے بعد پھر وہ آیا ہے موبائل لے کر آ رہا ہے کہ لو بھائی تسلیم لے لو، موبائل میں معاملہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب جو 1 ہفتے تک کیا ہے وہ چیز اس کے پاس رہی ہے، بائع کے پاس. مشتری چاہے تو 1 ہفتے کی قیمت اس سے لے سکتا ہے. کان لہ الاجرۃ علی ذلک. ان شاء اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.